ناظرین، خدا کا قہر میانمار، تھائی لینڈ اور بینکاک میں نازل ہو گیا۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بینکاک اور تھائی لینڈ فحاشی کے اڈے ہیں۔ دنیا بھر کے عیاش، بدقماش اور ہوس کے پجاری اپنی ہوس اور آگ بجھانے بینکاک کا رخ کرتے ہیں، اور اب اس شہر میں ایسا خوفناک زلزلہ آیا کہ پورا شہر لگتا ہے دھڑام سے زمین بوس ہو گیا ہو۔ حیران کن طور پر سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں ہی ہوئی جہاں فحاشی کا دھندا زوروں پر چلتا ہے اور لوگ اسے قدرت کا انتقام قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں اور بلڈنگز کو ہچکولے کھاتے اور پل بھر میں زمین پر گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ دوستو، اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، کچھ مزید ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ امریکہ کو اپنے جدید جاسوسی نظام پر بہت زیادہ ضم تھا، لیکن اس کی ساری ٹیکنالوجی نہ صرف فیل ہو گئی بلکہ ٹرمپ کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ امریکہ نے گزشتہ روز حوثیوں کے اسلحے اور ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کرنے کے لیے 1-2 نہیں 45 حملے کیے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں حملوں کے باوجود ذلت، رسوائی اور ناکامی امریکہ کا مقدر بنی۔ ان حملوں میں کچھ اموات ہوئی اور اسٹرکچر کو نقصان پہنچا، لیکن کسی بھی مقام پر اسلحے کے ڈیپو یا ڈمپنگ پوائنٹس تباہ ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ان ناکام سٹرائکس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غصے سے باولے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی کھری کھری سنا دی ہیں۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر اس لیے چڑھائی کی کیونکہ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو حوثیوں کے ٹھکانے اور اسلحے کے گوداموں سے متعلق اطلاع اسرائیل نے ہی فراہم کی تھی۔ ابتدا میں امریکہ کو لگ رہا تھا کہ یمن پر حملے کر کے وہ نہ صرف حوثیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے بلکہ ایران کو بھی بیک فٹ پر دھکیل دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یمن کا معاملہ خود ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بن چکا۔ فی الحال ٹرمپ نے امریکیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جلد ہم نہ صرف یمن بلکہ ایران کا معاملہ بھی حل کر لیں گے۔ امریکہ نے بھارتی خفیہ ایجنسی را پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارتی حرکتوں پر امریکہ کو پہلے ہی تشویش تھی کیونکہ مودی سرکار کی آشیرواد سے انڈین ایجنسی را کی دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پہلے را صرف پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی تھی، اب اس کی کارروائیوں کا دائرہ بڑھ کر کینیڈا اور امریکہ تک پہنچ گیا ہے۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر گورو آریہ فخر سے اپنی ولاگز میں اور انٹرویوز میں دھڑلے سے اعتراف کر رہے ہیں کہ کیسے را پاکستان میں دہشت گردوں کی نہ صرف فنڈنگ کر رہی ہے بلکہ حملے بھی کروا رہی ہے۔ انڈین ایجنسی را نے حالیہ دنوں میں خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو بھی کینیڈا اور امریکہ میں نشانہ بنایا۔ اسی پر امریکہ نے اب انڈین ایجنسی را کو نہ صرف دہشت گرد قرار دیا ہے بلکہ اس پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ اس معاملے پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں افسوسناک خبر کا۔ گزشتہ روز میانمار اور تھائی لینڈ کی زمین لرز اٹھی۔ خوفناک زلزلے نے فلک بوس عمارتوں کو درخت کی شاخوں کی طرح نہ صرف ہلا ڈالا بلکہ گرا دیا۔ اس خوفناک زلزلے میں 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت جبکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کے مختلف بلڈنگز کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوستو، اس زلزلے کے بعد یہ افواہ اڑائی جانے لگی کہ ان دونوں ملکوں میں چینی سرحد کے قریب کیوں زلزلہ آیا۔ کیا یہ واقعی زلزلہ تھا یا پھر چین کی جانب سے کوئی تجربہ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ تھا؟ خیر، امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ دوستو، زلزلے کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مزید جھٹکے یا آفٹر شاکس محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس ہولناک اور خوفناک زلزلے کے آفٹر شاکس بھی اس قدر شدید تھے کہ اس کی شدت بھی 6.4 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اگلے چند روز میں مزید آفٹر شاکس کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ زلزلے سے منڈالے کا شاہی محل بھی متاثر ہوا بلکہ اس کا کچھ حصہ گر گیا۔ دوستو، اس زلزلے کو صدی کا بدترین، خوفناک ترین اور ہولناک ترین زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک بلند بلڈنگ تو ایسی گری کہ پہلے اس پر نصب کرین ہچکولے کھا کر زمین پر آئی اور اس کے بعد پوری عمارت ہی دھڑام سے گر گئی۔ دوستو، ان مناظر کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں اور مغفرت طلب کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا، جب ظلم، ناانصافی، فسطائیت اور فحاشی حد سے بڑھ جائے تو پھر ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جو اب میانمار اور تھائی لینڈ میں دیکھنے کو ملا۔ ایک طرف پوری امت مسلمہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کے بعد اب رب کا انعام عید کی صورت میں منانے کی تیاری کر رہی ہے، دوسری جانب مظلوم فلسطینی ہیں جو 2 سال سے صرف محرم ہی منا رہے ہیں کیونکہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر صہیونی ریاست نہ صرف دہشت گردی کر رہی بلکہ پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد اب اسے صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گئی ہے۔ لیکن مجال ہے جو کسی مسلم حکمران کے کانوں پر جوں تک رینگ رہی ہو
یہی کچھ معاملہ پچھلے عرصے میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ وہاں نہ صرف ان کی نسل کشی کی گئی بلکہ خواتین کو ریپ کر ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں رقم ہوئی کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تھائی لینڈ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے امیر زادوں اور عیاشیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ ایسے میں اگر زلزلے، طوفان اور سیلاب نہیں آئیں گے تو کیا آسمان سے من و سلوا اترے گا؟ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے دبئی میں سیلاب آیا تھا۔ اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ سب قدرت کے نظام ہے، چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے، انسان کو اب بھی سمجھ لینا چاہیے اور باز آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم لوگ اب بھی نہیں سدھرے تو جیسے آج قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط ماضی کا قصہ بن چکی، ہماری اس دنیا کے ساتھ بھی عنقریب یہی ہوگا۔ دوستو، امریکہ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں یمن پر 45 حملے کیے۔ امریکی فضائیہ نے یمن کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے تحت مختلف صوبوں کے متعدد علاقوں پر شدید بمباری کی گئی۔ امریکہ نے اپنے لڑاکا بردار بحری جہاز ہیرو ٹرومین کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے حوثیوں کے اسلحے کے گوداموں کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائی کی، لیکن اس میں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انصار اللہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ امریکہ نے دارالحکومت صنعاء سمیت 45 مختلف مقامات پر بمباری کی۔ عبد الملک الحوثی نے عوام سے خطاب میں کہا، امریکہ کے پاس یمن کے خلاف جارحیت کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ واشنگٹن صرف صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن پر حملے کر رہا ہے، لیکن ہم نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے پاکستان سے متعلق اہم پیش رفت آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے اور دہشت گردی پھیلانے والی بھارت کی خفیہ ایجنسی را کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے USCIRF نے امریکی انتظامیہ سے سفارش کی ہے کہ وہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے خلاف مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پابندیاں عائد کرے۔ امریکی ادارے نے مذہبی آزادی کی صورتحال پر اپنی تازہ رپورٹ میں انڈیا کو خاص تشویش والے ملک میں شامل کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، عیسائی، بدھ، جین سمیت کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے، بلکہ اقلیتوں تو دور، ہندوؤں کی اپنی نچلی ذاتیں بھی چانکیا کے چیلوں کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہیں۔ پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں را نے خالصتان تحریک کے سرگرم رہنما گپتونت سنگھ پنو کا قتل کر دیا تھا۔ اس کی تفتیش کے دوران امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بھارتی سفارتخانے میں سفارتکار کے بیس میں کام کرنے والے وکاس یادیو کو پکڑا، جبکہ اس کے سہولتکار نکھل گپتا کو کینیڈا سے گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا تھا۔ ان دونوں پر اب فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے۔ خیر، بھارت نے پہلے پاکستان میں جہادی رہنماؤں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے چن چن کر ان کی ٹارگٹ کلنگ کرائی۔ پھر خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپ میں قتل کیا جانے لگا اور پھر امریکہ میں بھی گپتونت سنگھ کو مار ڈالا۔ دراصل را یہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ بھی موساد کی طرز پر دنیا میں جہاں چاہے کارروائی کر سکتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن جب امریکہ میں انہوں نے قتل کیا تو وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ امریکیوں نے نہ صرف وکاس یادیو کو ڈپلومیٹ کر کے کور کے باوجود حراست میں لیا، بلکہ نکھل گپتا کو کینیڈا سے اٹھا کر امریکہ لایا گیا۔ بھارت نے اس وقت بھی بہت واویلا مچایا تھا اور اب بھی انڈین گورنمنٹ اور میڈیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے دباؤ پر را پر پابندی لگائی ہے۔ ہم تو پرامن ملک ہیں، حالانکہ پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ چانکیا کے چیلے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے پرامن ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بغل میں چھری، منہ میں رام رام والے فارمولے پر یقین رکھتے ہیں اور جیسے ہی موقع ملتا ہے پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں دیر نہیں کرتے۔ اب امریکہ کی جانب سے را پر لگائی جانے والی اس پابندی نے بھارت سرکار کی چیخیں نکلوا دی ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ نہیں بلکہ بہت گڑبڑ ہے، کیونکہ اب ٹرمپ انتظامیہ صرف یہیں پر بس نہیں کرے گی بلکہ مودی اور اس کے حواریوں کی ایسی منجی ٹھوکی جائے گی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔